شہر کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم مزید ٹھنڈا ہو گیا۔ لکشمی چوک، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی کے علاقوں میں بارش، گلبرگ، ڈیوس روڈ اور کنال روڈ کے اطراف ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ نے 47 ارب روپے کے رمضان نگہبان پیکج کی منظوری دے دی۔ پنجاب کے 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے ملیں گے۔ رمضان نگہبان کارڈ سے کیش اور دیگر اشیاء ضروریہ بھی خریدنے کی سہولت ہوگی۔ راشن کارڈ ہولڈرز کو بھی رمضان میں 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ پنجاب کی ہر تحصیل میں ہر روز 2,000 روزہ داروں کی افطاری کرائی جائے گی۔ ماہ رمضان میں مستحق افراد کو تنہا نہ سمجھیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اعلان۔ بولی ہر دکھ سکھ میں غریب عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ صاحب ثروت افراد کو مستحق لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ لوگوں کی خدمت کر کے رمضان میں دنیا اور آخرت سنواری جائے۔ انسانیت کی خدمت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا اور رزق بڑھتا ہے۔ ماہ رمضان میں مخلوق کی خدمت میں کسر نہ چھوڑنے کا عہد کریں۔ ایسا نہیں کہ مجھے جیل میں ہراسانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کانٹوں کے راستے سے نہ گزری ہوتی تو آج یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مقامی ہوٹل میں تقریب سے خطاب۔ بولی جیل میں سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ قید کے دوران میرا سیل تنور کی طرح تڑپ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ جیل حکام میرے پاس آئے کہ آپ کو کلاس B مل سکتی ہے، لیکن جب مجھ سے لکھ کر دینے کا مطالبہ کیا گیا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ لباس اور سٹائل پر تنقید کرنے والوں کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دبنگ جواب۔ بولی میرے کپڑوں اور جوتوں پر بات کرنا مخالفین کی سیاسی مفلسی ہے۔ مخالفین کا میرے لباس پر بات کرنا اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کے پاس حکومت کی کارکردگی پر بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب کوئی میرے لباس پر بات کرتا ہے تو اگلے دن زیادہ اچھے کپڑے پہنتی ہوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے سب مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ نومنتخب MP اسامہ عبدالکریم اور ملک شفیع کھوکھر نے حلف اٹھا لیا۔ پنجاب اسمبلی میں 6 رکنی پینل آف چیئرپرسن کے ناموں کا اعلان۔ سمیع اللہ خان، ارشد ملک، شوکت راجہ اور ذکیہ خان پینل آف چیئرپرسن میں شامل۔ رانا ارشد کے بھائی میاں علمدار قریشی کی اہلیہ اور کراچی گل پلازہ میں جاں بحق افراد کے لیے ایوان میں دعائے مغفرت بھی کی گئیں۔ اقلیتوں کو قبرستانوں کا بڑا مسئلہ ہے، زمینوں کی نشاندہی کہاں ہے؟ MP وقاص مان کا ایوان میں سوال۔ افسوس ہے اقلیتی مسائل میں کسی کو دلچسپی نہیں، اسپیکر ملک احمد خان کا جواب۔ مزید بولے میرے اپنے علاقے میں بھی اقلیتوں کے پاس قبرستان نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا اقلیتی قبرستانوں کے مسئلے کا فوری حل نکالنے کا حکم۔ اقلیتوں کے مسائل کے حل کرنا صرف ایک وزارت کی ذمہ داری نہیں، پورے ایوان میں سے صرف 8 سے 10 MPs کے علاوہ کوئی بھی رکن اسمبلی اقلیتی مسائل کے حل کے لیے میرے پاس نہیں آیا۔ جب آپ ووٹ لینے اقلیتوں کے پاس جاتے ہیں تو اپنے ترقیاتی فنڈ سے ان کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کا ایوان میں شکوہ۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی حسن مرتضیٰ کی رہائش گاہ آمد۔ سید غلام مرتضیٰ شاہ کی وفات پر فاتحہ خوانی اور تعزیت کی۔ فاتحہ خوانی میں عثمان ملک، PP لاہور کے صدر فیصل میر، مخدوم عثمان محمود، نیلم جبار، احسن رضوی، چودھری عاطف رفیق شریک، راؤ بابر جمیل، شاہدہ جبیں، مجید گوری، ذیشان شامی، نسیم صابر اور دیگر شریک تھے۔ ڈیوٹی میں غفلت، جنرل ہسپتال انتظامیہ کا نرسز کے خلاف ایکشن۔ سرکاری امور میں عدم دلچسپی کی بنا پر نرسیں تبدیل کر دیں۔ MS پروفیسر فریاد حسین نے نرسوں کو ہسپتال ڈیوٹی سے روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ MS کا کہنا تھا یونیفارم نہ پہننے والے ملازمین غیر حاضر تصور کیے جائیں گے۔ سینیٹیشن سٹاف کے لیے یونیفارم لازمی قرار دیا گیا۔
گندم پالیسی 2026 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریداری بڑھا دی گئی۔ پنجاب حکومت 25 کے بجائے 30 لاکھ میٹرک ٹن تک گندم کے ذخائر خریدے گی۔ 2026 رواں سال نئی گندم خریداری فی من 3500 روپے رکھی گئی۔ حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے گندم خریداری کی اجازت دی تھی۔ گندم پالیسی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں 6 سے 8 فروری تک بسنت منانے کا پلان۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور میں بسنت منائیں گے۔ 7 فروری کو دیوان عام اور 8 فروری کو اندرون شہر حویلی آصف جاہ میں خصوصی تقاریب منعقد ہوں گی۔ 8 فروری کو حویلی آصف جاہ میں منعقدہ تقریب میں سفارتکاروں کو مدعو کیا جائے گا۔ پی ایچ اے کے دیوان عام اور حویلی آصف جاہ میں انتظامات کی ذمہ داری تفویض کر دی گئی۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کا چیف ویپ پنجاب اسمبلی رانا ارشد کو ٹیلی فون۔ میاں نواز شریف نے رانا ارشد سے ان کے بھائی رانا اسلم کی وفات پر تعزیت کی۔ کہا، دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بطور کارکن جس طرح آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے اس کی قدر کرتا ہوں۔ حکومتی کوششوں سے ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ مؤثر کسٹمز نظام سے قومی آمدن میں اضافہ ممکن ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب۔ بولے، قومی معیشت کے استحکام میں کسٹمز کا کردار اہم ہے۔ عالمی تجارت کے فروغ میں کسٹمز کا کلیدی کردار ہے۔ کسٹمز اور تاجر برادری کے درمیان تعاون ضروری ہے۔ کسٹمز افسران ملک کی اقتصادی سلامتی کے محافظ ہیں۔ پی ایچ اے کا وزیر اعلیٰ آفس جانے والے راستوں پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کا پلان تیار۔ پائن ایونیو اور جاتی امرا روڈ کی گرین بیلٹس پر شجرکاری اور تزئین و آرائش کا فیصلہ۔ جاتی امرا روڈ کی خوبصورتی پر 1 کروڑ 95 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ پائن ایونیو روڈ کی تزئین و آرائش کے لیے 62 لاکھ روپے مختص۔ وزیر اعلیٰ آفس ماہ روڈ کی گرین بیلٹ پر 1 کروڑ 36 لاکھ روپے خرچ کرنے کی تیاری۔ سونا اب غریب کے بعد امیر کی پہنچ سے بے دور۔ مقامی صرافہ بازاروں میں سونا 9,000 روپے فی تولہ مہنگا۔ 24 کیرات خالص سونے کی قیمت 5,17,000 روپے تولہ ہو گئی۔ 22 کیرات سونا 4,74,000 روپے تولہ کی سطح پر پہنچ گیا۔ چاندی 2,500 روپے مہنگی، فی تولہ قیمت 17,000 روپے ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سال 2026 کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا شرح سود کو 10.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ مانیٹری پالیسی اجلاس میں معاشی اعداد و شمار کا جائزہ لے کر شرح سود کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1 فروری سے اسکول ٹائمنگ تبدیل ہوگی یا نہیں، صورتحال خیر واضح۔ اوقات کار میں تبدیلی سے متعلق اب تک کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہ آ سکا۔ اس وقت پنجاب کے اسکول صبح 8:45 سے دوپہر 1:30 بجے تک کھل رہی ہیں۔ سموگ میں کمی پر والدین کا 1 فروری سے معمول کی ٹائمنگ بحال کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق اسکول ٹائمنگ میں ممکنہ تبدیلی اب 1 رمضان سے ہوگی۔